ملک میں امداد سمرو لڑائی آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہوئی ہے، دونوں قوتیں اپنے اپنے محاذ پر ہیں، اور اب سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ ملک میں مارشل لا لگے گا ہمیشہ کی طرح یا جوڈیشل کو ہوگا، کیونکہ پاکستان میں جوڈیشل کو بھی ہوتے رہے ہیں اور مارشل لا بھی لگتے رہے ہیں۔ 8 فروری کے انتخابات برقرار رہیں گے یا ان انتخابات کو بھی اڑا دیا جائے گا، یہ بھی سوال ابھی سے اٹھنا شروع ہو گیا ہوا ہے، اور یہ سوال کہیں اور سے نہیں، اصل جو لوگ ہیں جو اقتدار کے اندر بیٹھے ہوئے، اصل جو طاقتیں ہیں وہ یہ سوال اٹھا رہی ہیں، اور سوال اٹھانے کے ساتھ ساتھ پھر اپنا بندوبست بھی کر رہی ہیں۔ پہلا بندوبست آئینی ترمیم، آئین کے اندر ترمیم کرنے کا اہتمام کرنا، جس کا حکومت کے پاس جو میجورٹی تھی جو سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں والے کیس میں چھین لی، اس کو مینیج کرنا، اس کو ارینج کرنا، اور اس کے بعد پھر ججوں کو اپنی مرضی کے مطابق ججوں سے فیصلے کروانا۔ ظاہر ہے پی ٹی آئی اپنی مرضی سے فیصلے کروا رہی ہے، اور حکومت کی کوشش ہے کہ وہ اپنی مرضی کے فیصلے کروائے۔ ہوگا کیا، کون کامیاب ہوگا کون نہیں ہوگا، یہ تو وقت بتائے گا، لیکن کشیدگی جو ہے وہ اپنی آخری انتہاؤں کو پہنچ چکی ہوئی ہے۔ آج سے دوبارہ ورکنگ ڈیز شروع، دوبارہ تمام اداروں نے کام شروع کر دیا ہوا ہے، اور جو ادارے چھپ چھپ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی دفاتر نہیں کھلے ہوتے، وہ تو اپنے کام پر لگے ہی ہوئے ہیں، لیکن اور 9 اور 10 محرم کو بھی وہ لگے ہوئے تھے، لیکن باضابطہ سرکاری کام جو ہے وہ آج سے پھر شروع ہو گیا ہوا ہے۔ اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ بڑی تشویشناک بھی ہیں اور سنگین بھی ہیں۔ کچھ خبریں اس طرح کی آتی ہیں کہ جی ایک صاحب اسلام آباد میں جو ہوتے ہیں بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں، وہ لاہور آتے ہیں اور صحافیوں سے ملاقات کر کے بتا کے جاتے ہیں کہ جی ہم نے کیا کرنا ہے۔ بڑے بڑے ولاگر صحافی ان کا نام تو لیتے ہیں، لیکن میں بہرحال ایک کمزور ڈومیسائل والا انسان ہوں تو میں نام نہیں لوں گا، اور نہیں بھی لینا چاہیے اگر جب تک آپ کے پاس تصدیق نہیں ہے، آپ کے پاس پراپر ثبوت نہیں ہے۔ میں حوالہ دے رہا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں کہی جا رہی ہیں۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے سے پہلے بھی کہا گیا کہ ایک شخصیت جو ہے وہ لاہور آئیں اور آ کر انہوں نے صحافیوں کے ساتھ ملاقات کی اور ان کو بتایا کہ ہونے جا رہا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہمارے پاس آئے، انہوں نے فیصلے سے ایک دن پہلے شام کو بڑے پراعتماد تھے، ویسے بہت مضطرب پریشان ہوا کرتے تھے، پی ٹی آئی کی سپورٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی فیصلہ یہ آ رہا ہے، اور فیصلہ اگلے دن وہی ہوا، اسی طرح کا آیا۔ لیکن بہرحال تو صف بندی ہو رہی ہے اپنی اپنی جگہ۔ ابھی جو چیزیں ہوئی ہیں 2-3، وہ یہ ہے کہ 2-3 دن پہلے جھنگ کے ایک MNA سم تھنگ سلطان وہ اٹھائے گئے یا لاپتہ ہو گئے یا خود غائب ہو گئے۔ پی ٹی آئی نے الزام لگایا، پی ٹی آئی کے MNA یا سنی اتحاد کونسل کے، کہ جن کو اغوا کر لیا گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ آج ایک خبر بیرسٹر گوہر سے کو کوٹ کر کے BBC میں نے دیکھی وہ خبر، انہوں نے کہا کہ جی معظم جتوئی صاحب جو ہیں مظفر گڑھ والی سائڈ سے پی ٹی آئی کے MNA، ان کو بھی اغوا کر لیا گیا۔ پھر جمشید دستی صاحب کی خبر سامنے آئی، انہوں نے کہا کہ جی کوئی 20-25 لوگ جو ہیں وہ میرے گھر میں دیوار پھلانگنے کی کوشش کرتے رہے، گویا جمشید دستی یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کو بھی اغوا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب جو حساب کتاب لگائیں تو حکومت کو 209 ابھی حکومت کے پاس MNAs ہیں، اور میرے خیال ہے 228 چاہیے ہوتی ہے اپنا حکومت کو کیا ہوتا ہے وہ 2/3 میجورٹی کے لیے، 2/3 کے لیے۔ اب خبریں یہ بھی ہیں کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب بھی 5-6 سیٹوں کے ساتھ ہیں، تو مولانا صاحب کو بھی راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو 15 تو باقی بچے 13، تو 13 اس طرح پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کی بات اور یہ سارے معاملات، تو 13 ادھر سے آ جائیں گے، اور پھر حکومت اکتوبر سے پہلے آئین میں ترمیم کرنے کی پوزیشن میں ہوگی۔ اب یہ اکتوبر کی بات کیوں ہو رہی ہے سوال، کیونکہ 25 اکتوبر کو موجودہ چیف جسٹس جو ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ ہے۔ اب جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ حکومت کو اس سے پہلے 2/3 میجورٹی کے لیے بندوبست کر کے دے دیا جائے گا، اور پھر حکومت جو ہے وہ جو آئینی پیکج جو میں نے آپ کو بتایا تھا، جو پہلے ہی ایویں حکومت نے لیک کر کے خود مصیبت میں پھنس گئی، جس کے تحت چیف جسٹس کی جو مدت ہے وہ 3 سال کی جائے گی، اور جس دن قانون بنے گا آئین میں ترمیم ہوگی
اس دن سے وہ نافذ العمل ہوگا، یعنی 2028 تک چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو برقرار رکھا جائے گا، اور پھر جو ججز ہیں ہائی کورٹ کے ان کو روٹیٹ کیا جائے گا، یعنی سندھ ہائی کورٹ کے جج جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ بھیجے جائیں گے، لاہور ہائی کورٹ سے بلوچستان بھیجے جائیں گے، بلوچستان سے KP کے بھیجے جائیں گے، اس طرح ججوں کو روٹیٹ کیا جائے گا۔ یہ دوسری ترمیم تھی۔ ایک اور ترمیم تھی جو میں ابھی بھول رہا ہوں، تو وہ بہرحال 3 بڑی ترمیمیں تھیں آئین میں، جو پیکیج تھا جو حکومت نے فوری طور پر لانا تھا، لیکن ایشو بن گیا کہ سپریم کورٹ نے پہلے تو وہ جو PTI یا مخصوص نشستوں پر وہ جو سنی اتحاد کونسل کو جو کلیم کر رہے تھے، اور وہ جو سیٹیں بچ گئی تھیں وہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی وغیرہ میں جو اضافی سیٹیں، متنازع سیٹیں جو دی گئی تھیں دیگر جماعتوں کو، ان ارکان کو معطل کر دیا تھا۔ تو اس وجہ سے حکومت کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں رہی۔ عدالت کا آرڈر بڑا کلیئر تھا کہ نہ آپ ووٹ دے سکیں گے اور نہ آپ جو ہے وہ کوئی ایسا کام لیجسلیشن میں کوئی حصہ ڈال سکیں گے، نہ آئینی ترمیم کر سکیں گے۔ تو حکومت کا وہ پلان دھرا کا دھرا رہ گیا۔ حکومت کی کوشش تھی کہ میجورٹی فیصلہ لیں مخصوص نشستوں والے کیس میں، حکومت کامیاب نہیں ہوئی، PTI کے حق میں فیصلہ چلا گیا، اور فیصلہ بھی ایسا آیا کہ پھر بڑے بڑے پریشان ہو گئے کہ یار اس طرح کا فیصلہ تو اب تو ہم یہ سپریم کورٹ تو ہمیں آگے چل کے پریشان کرے گی، کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب حکومت کا جو موقف تھا اس کو تسلیم کر رہے تھے۔ جو 8 جج صاحبان ہیں انہوں نے کہا نہیں، یہ سنی اتحاد کونسل کیوں آئی ہمارے پاس، ہماری تو اصل پارٹی PTI ہے، یعنی ہماری سے مراد کہ یہ جو سیٹوں کے اکثر حقدار تو PTI ہے، تو ان کو سیٹیں دی جائیں۔ تو اب اس کے بعد سب کے کان کھڑے ہو گئے کہ اب یہ کیا ہوگا، اب یہ تو چلنے نہیں دیں گے سسٹم کو، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کی پٹیشن 8 فروری کے الیکشن کو کے خلاف پڑی ہوئی ہے۔ 8 فروری کے الیکشن کو عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ تو پریشانی یہ لگی ہوئی ہے کہ چلیں مخصوص نشستوں والا معاملہ اپنی جگہ ہڑپ کر جائیں، مطلب ہضم کر جائیں، برداشت کر لیں۔ حکومت سادہ، جو میں ایک سوال اٹھاتا ہوں نا بار بار، اس سوال کے جواب کی تلاش میں تھا میں، کہ یار مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس سادہ اکثریت تو ہے نا، بلکہ سادہ اکثریت سے تو بہت زیادہ اکثریت ہے، واضح اکثریت ہے، کمفرٹیبل میجورٹی جس کو کہتے ہیں حکومت کے پاس وہ ہے، حکومت بیٹھ کر حکومت کرے۔ تو کیوں حکومت اتنی پریشان، PTI پر پابندی لگا دو، یہ کر دو، وہ کر دو، یا لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اغوا کیا جا رہا ہے، PTI الزام لگا رہی ہے، تو سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا کر لے گی حکومت 2/3 میجورٹی لے کے؟ حکومت اپنے 5 سال پورے کرے۔ تو پھر مجھے جواب ملا کہ نہیں، اصل چیز یہ ہے، خدشہ یہ ہے، خطرہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اسی صورتحال کو ایسے جانے دیا تو پھر چیف جسٹس قاضی فائز صاحب 25 اکتوبر کو ہو جائیں گے ریٹائر۔ اس کے بعد کہانی کیا ہوگی؟ اس کے بعد کہانی یہ ہوگی کہ اگلا قدم جو ہوگا نومبر تک، یعنی ابھی ہم بات کریں جولائی میں نا، جولائی میں ختم ہونے والا ہے، اگست، ستمبر، اکتوبر، صرف 3 ماہ کے بعد نومبر تک وہ والا مقدمہ لگ جائے گا، اور جو انتخابات والا، اور پھر عدلیہ، جس عدلیہ نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ آؤٹ آف دی باکس چاہ کر دیا نا، اب حکومت کے لیے آؤٹ آف دی باکس کا جواب بھی آؤٹ آف دی باکس ہونا چاہیے نا، اس لیے ہم نے پابندی لگانے کا فیصلہ کیا۔ تو جنہوں نے آئین اور قانون سے باہر جا کر PTI کو سیٹیں دیں مخصوص، تو وہ اس حکومت کو کیوں کر چلنے دیں گے؟ وہ تو الیکشن ہی کالعدم کر دیں گے، یعنی جوڈیشل کو ہوگا۔ تو اس لیے حکومت مری جا رہی ہے، یا وہ جو اصل طاقت ہے وہ پریشان ہے کہ اگر ایسا ہوا تو پھر تو عمران خان آ جائیں گے نا، کیونکہ ان کا کلیم کیا ہے عمران خان کا کہ جی 180 نشستیں ہماری، تو 180 نشستیں اگر واقع دلوا دی گئیں، اور یہ جو اسلام آباد کی 3 سیٹوں والا معاملہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ٹریبیونل میں چل رہا ہے، الیکشن ٹریبیونل میں، اگر یہ 3 سیٹیں PTI کو دے دی گئیں تو ساری گیم الٹ جائے گی، کھیل خراب ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ عدالت، سپریم کورٹ عمران خان کو اپنے کندھوں پر لا کر بٹھا سکتی ہے، یہ حکومت کے اندر خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اور ایسی ہی ایک اسٹیٹمنٹ خواجہ آصف صاحب کی
کل پرسوں کی آئی ہوئی ہے. میں نے اگنور کر دیا تھا, لیکن پھر جب میں نے کہا نہیں نا پولیٹیکل لیڈر ہیں بات کرتے ہوں گے, لیکن میں نے جب اسلام آباد میں بمبو شمبو مارے تو پتہ چلا کہ نہیں بھائی, حکومت سنجیدہ پریشان ہے, اسٹیبلشمنٹ سیریسلی پریشان ہے کہ بھائی یہ تو 8 اکتوبر کے الیکشن کو ہی آگے پیچھے کر لیں گے اگر ہم نے ابھی سے بندوبست نہ کیا. تو پھر یہ جو لوگوں کو مطلب 2/3 میجورٹی والی جو حکومت کو پریشانی ہے اس لیے لاحق ہوئی ہے. اب کیا ہوگا؟ ایک تو پابندی والا معاملہ. اب پابندی والا معاملہ اگر جو ہے وہ یہ آئینی ترمیم سے پہلے سپریم کورٹ میں چلا جاتا ہے, یعنی اگر حکومت کے پاس یہ 10-15 کا جو گھاٹا ہے حکومت پورا کر لیتی ہے ارکان کا, اور پھر آئینی ترمیم کا معاملہ سپریم کورٹ میں پارلیمنٹ میں چلا جاتا ہے, پارلیمنٹ آئینی ترمیم کر لے گی, پھر تو ستہ ہی خیراں, پھر کچھ نہیں ہے, پھر چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہوں گے, پھر کم از کم انتخابات تو کہیں نہیں جاتے. ایک تو یہ ہوگا. اور اگر یہ پابندی والا معاملہ سپریم کورٹ میں چلا جاتا ہے ریفرنس, اور سپریم کورٹ اس کو اڑا دیتی ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ تو ٹینشن لگ جائے گی نا, پھر ٹینشن لگ جائے گی. اور حکومت اگر نہیں آئینی ترمیم کر پاتی تو پھر تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بن جائیں گے. تو پھر کرنے والوں کو تو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا 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 ہے, اس لیے بھی ٹینشن ہوگی نا. تو پھر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر اس طرح کی چیز ہوئی, یعنی نومبر میں یہ والے معاملات الیکشن کی پورے کے پورے انتخابات کے اوپر اگر کوئی سوال اٹھایا جاتا ہے اور عدالت اس کی سماعت کرتی ہے اور 180 سیٹیں پی ٹی آئی کو دے کر عمران خان کو واپس لایا جاتا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی شہباز شریف کی حکومت ختم, عمران خان واپس آ جائے. دیکھیں نا, پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی میں نہیں جیتے تھے. پرویز الہی صاحب سپریم کورٹ کی پہلی تشریح کے مطابق اور آئین کے منشا کے مطابق پی ٹی آئی کے منحرف ارکان نے پرویز الہی کو نہیں اپنا حمزہ شہباز کو ووٹ دیا, اور اسپیکر صاحب نے ان کو ڈکلیئر کر دیا وزیر اعلیٰ. اور ادھر سپریم کورٹ نے ایک نئی تشریح کر دی, انہوں نے کہا کہ جی جو ووٹ کاسٹ کرے گا وہ کیا کہتے ہیں اس کا منحرف رکن, اس کا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا اور وہ ڈی سیٹ بھی ہو جائے گا. آئین ری رائٹ کر دیا. تو اگر پرویز الہی کو سپریم کورٹ اپنے فیصلے کے ذریعے بٹھا سکتی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے پر, تو پھر سپریم کورٹ عمران خان کو کیوں نہیں بٹھا سکتی؟ ڈری ہوئی ہے نا اسٹیبلشمنٹ, تو یہ بھی ہو سکتا ہے. تو لہذا وہ حملہ کرے, ہم کر دیں, جوڈیشل کو ہو, اس کو جوڈیشل کو کہا جا رہا ہے. مطلب افتخار چودھری نے اگر گیلانی صاحب کو نااہل کیا تھا وہ جوڈیشل کو تھا. ایک وزیر اعظم کو سپریم کورٹ نااہل نہیں کر سکتی جب بغیر کسی مقدمے کے. نواز شریف کو بغیر کوئی جرم ثابت ہوئے نااہل کیا گیا کہ جی بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. گیلانی صاحب کو کہا گیا کہ جی آپ نے خط نہیں لکھا, آئین نہیں توڑا, اور آپ نااہل. جوڈیشل کو تھا نا. تو یہ ہو چکے ہوئے ہیں ہمارے یہاں. تو اس سے پہلے کہ جوڈیشل کو ہو تو پھر ایمرجنسی لگا دیں. تو حکومت ایمرجنسی کی طرف جا رہی ہے اور سنجیدگی کے ساتھ سوچ رہی ہے. اور اگر ایمرجنسی کو بھی سپریم کورٹ نے اڑا دیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو حالات تیزی کے ساتھ اس طرف جا رہے ہیں. اور ہمارے پاس یہ اپنا اگست, ستمبر, اکتوبر, یہ 3 مہینے امپورٹنٹ. ان 3 مہینوں میں ہونا ہے جو کچھ ہونا ہے. کون سا محاذ؟ ایک طرف فوج کھڑی ہے, ایک طرف عدلیہ کھڑی ہے, حکومت بیچ میں ہے, پارلیمنٹ بیچ میں ہے. کون سا محاذ کامیاب ہوتا ہے؟ کون سی طاقت کامیاب, زیادہ طاقت جو ہے نا وہ کامیاب ہوتی ہے؟ یہ سوال ہے. تو اس لیے سوال بار بار یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ ملک میں ہوگا کیا اسی طرح جو ہے وہ سیاسی قوتیں آپس میں بیٹھ کر معاملہ فہمی کے ساتھ چیزیں سیٹل کر لیں گی, یا پھر یہ جو کیونکہ لڑائی جو ہے نا بیسیکلی یہ طاقت کی ہے. اور اس طاقت کی لڑائی میں ایک طرف سپریم کورٹ سارے اختیارات اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے, جس کو چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب نے بہت بیلنس کرنے کی کوشش کی ہے. ماضی کی میں بات کر رہا ہوں کہ رکھنا چاہتی رہی ہے نا. ثاقب نثار, عمر عطا بندیال, وہ اپنا دجال کانیاں, افتخار چودھری دجال کہا جاتا تھا ان کو. تو یہ گلزار پلازے گرا دو جی. تو طاقت اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے. تو چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب نے اس کو بیلنس کیا.
اب خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ جو سپریم کورٹ کے اندر اصل طاقت ہم ہیں اور فوج کی اصل طاقت ہم ہیں، تو یہ ان کا ہے آمنا سامنا. بیچارے سیاستدان مطلب یتیم سے لاوارث سے وہ کبھی ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کچھ پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے. دو قوتیں آمنے سامنے ہیں، انجام کیا ہوگا خدا جانے. اللہ کرے اچھا انجام ہو. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.